السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ قال اللہ تعالی وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ۔ معزز سامعین اور ناظرین، اللہ رب العالمین نے ہم سب کو ایک مرد ایک عورت سے پیدا کیا۔ فرمایا کہ یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی، اے لوگوں بے شک ہم نے تم کو ایک مرد ایک عورت سے پیدا کیا۔ وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا، پھر اللہ تعالیٰ نے مختلف قبیلے بنائے، خاندان بنائے، کنبے بنائے، کیوں؟ تاکہ ایک دوسرے کی آئیڈینٹیفائی ہو، پہچانت ہو۔ اصل میں اللہ کے نزدیک وہی زیادہ قریب ہے، عزت والا ہے، جو زیادہ تقوی رکھتا ہے۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم ان اللہ علیم خبیر، بے شک اللہ تعالیٰ جاننے والا، خبر رکھنے والا ہے۔ اسلام کے نزدیک مرد اور عورت دونوں برابر ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، پھر آدم علیہ السلام کی پسلی کی ہڈی سے حوا علیہ السلام کو پیدا کیا۔ اس معنی میں دونوں برابر ہیں، دونوں کو برابر کے حقوق عطا کیے، دونوں کو اختیارات عطا کیے۔ قرآن نے کہا کہ وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ، جس طرح مردوں کے حقوق ہیں اسی طرح عورتوں کو بھی حقوق دیے گئے، دونوں کے برابر کے حقوق ہیں۔ یہ غلط ہے، یہ لوگ اسلام کو بدنام کرنے کے لیے بے شمار غلط فہمیاں پھیلاتے ہیں کہ نعوذ باللہ اسلام نے عورت پر ظلم کیا، اسے حقوق نہیں دیے، اس کے حقوق چھین لیے گئے، عورت مظلوم ہے۔ ایسا کچھ نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین نے، اسلام نے وہ سارے حقوق عطا کیے جو حقوق کے مردوں کو دیے، دونوں کو برابر کے حقوق عطا کیے۔ البتہ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ، اللہ رب العالمین نے مرد کو کچھ معاملے میں فوقیت عطا کی، تو اس معنی میں دونوں برابر ہیں۔ عورت کا یہ موضوع اتنا حساس موضوع ہے کہ جس کو سمجھنے سے دنیا قاصر ہے۔ عورت ہم اگر ماضی میں دیکھیں تو وہ بڑی مظلوم رہی، دنیا والوں نے اسے مسلا، کچلا، ظلم کیا، بہت کچھ تکلیفیں دی اس عورت کو۔ ماضی میں عورت مظلوم رہی، اور اگر ہم موجودہ دور کی بات کریں کہ عورت کو وہ حقوق دیے گئے جو حقوق کے وہ حقدار نہیں ہے۔ پچھلے دور میں عورت پر ظلم ہوا اور اسے حقوق سے محروم کیا گیا، اس دور میں عورت کو وہ حقوق دیے گئے جس حقوق کی حقدار نہیں ہے۔ اسلام وہ واحد مذہب ہے جس نے عورت کو وہ مقام اور مرتبہ عطا کیا، وہ عزت عطا کی، وہ حقوق عطا کیے، وہ ذمہ داریاں جو تھی عورت کی، وہ ساری چیزیں واضح طور پر اسلام نے بتایا کہ عورت کے حقوق ہے، عورت کی ذمہ داری ہے، عورت کی عزت کرو، اکرام کرو۔ یہ ساری چیزیں اسلام نے تفصیل کے ساتھ ہم لوگوں کو بتایا، جبکہ دیگر مذاہب کے نزدیک عورت کے تعلق سے مختلف سوچ ہے، مختلف فکر ہے۔ عورت اتنی مظلوم تھی، کبھی کرسچینٹی والے اپنے آپ کو عیسیٰ علیہ السلام کے پیرو کہنے والے عورت کو منحوس سمجھتے تھے، اس پر بہت ظلم کرتے تھے۔ یہودی لوگ جو اپنے آپ کو نیک بتانے والے، عورت پر اتنا ظلم کیا انہوں نے، عورت کے جو مخصوص ایام ہوتے ہیں اس موقع پر اس کو دور کر دیا جاتا، گھر کے دہلیز پر اسے بٹھا دیا جاتا، جب تک تو پاک ہو کر غسل کر کے نہیں آتی اس وقت تک گھر میں داخلت ممنوع ہے۔ حیض کی حالت میں عورت کو ٹچ بھی نہیں کرتے تھے، اسے دور کر دیتے تھے اور سمجھتے تھے عورت منحوس ہے۔ اور وہ سمجھتے تھے جو بہت سے لوگ پچھلے دور میں کہ عورت بڑی فتنہ ہے، فسادی ہے،
اس لیے کہ اسی کے بہکاوے سے آدم علیہ السلام جنت سے نکالے گئے. لیکن قرآن کہتا ہے کہ جنت سے نکلنے کا ریزن دونوں بھی ہیں کہ جہاں حوا علیہ السلام کا نام آتا ہے تو اسی طرح آدم علیہ السلام کا بھی نام ہے، کہ دونوں کی اس چوک سے وہ جنت سے نکال دیے گئے. بہرحال اسلام یہ عزت عطا کیا. اور عرب کی بات کہیں تو اللہ اکبر، عربوں میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے زمانہ جاہلیت میں عورت کو زندہ دفنا دیا جاتا تھا، جینے کا حق نہیں تھا. اگر کسی گھر میں لڑکی پیدا ہوتی، قرآن کہتا ہے یتوارا من القوم من سوء ما بشر بہ، وہ قوم سے چھپا چھپا پھرتا تھا. اسے خوشخبری دی جاتی بچی کی تو اس کا چہرہ بدل جاتا تھا اور وہ غم سے ڈوبا ہوتا. ایمسکہ علی ہون، کیا میں اس لڑکی کو ایسے رسوائی کے ساتھ پالوں، ہم یدسہ فی التراب، یا مٹی کے حوالے کروں. قرآن کہتا ہے الا ساء ما یحکمون، سنو کیا ہی وہ برا فیصلہ کرتے ہیں. عورت اگر پیدا ہو تو اسے مٹی میں دفنا دیتے تھے. بعض تاریخی باتیں بتاتی ہیں اگر عورت زچگی کی قریب ہوتی تو کہتا تھا اس کا شوہر تو بستی سے نکل جا اور گڑھا کھود دے. اگر اس جگہ پر لڑکا پیدا ہو تو گھر لے کر آ، اگر لڑکی پیدا ہوتی تو وہیں اسے دفنا کر گھر آ جا. یہ حالت تھی عربوں کی. لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رحمت للعالمین نے بتایا کہ عورت کا کیا مقام ہے، بیٹی کا کیا مرتبہ ہے، کیا مقام ہے. یہ ساری چیزیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تفصیل کے ساتھ صحابہ کے سامنے واضح کیا. جو جاہلیت کے کام تھے ان سب کو ختم کیا. اور ہندوستان کے ماحول میں کیا کچھ ظلم نہیں ہوتا تھا عورتوں کے اوپر. ستی کا رسم بہت مشہور تھا. مرد اگر مر جائے، شوہر مر جائے، عورت کو جینے کا حق نہیں تھا. عورت کو بھی حکم دیا جاتا، شوہر کو جہاں اس کی لاش کو جلاتے تھے، مرد کی لاش کو حکم دیا جاتا تھا، بلکہ ڈھکیل دیتے تھے عورت کو اس آگ میں، تجھے شوہر کے ساتھ جل کر اسی طرح تو ختم ہو جانا ہے. یہ بہت رواج عام تھا. لیکن ماشاءاللہ یہاں پر جب مسلمانوں نے قدم رکھا ہندوستان میں، ان سارے رسموں کو ختم کیا. اگر اس بھارت کے ماحول میں اگر مسلمان نہ ہوتے، اللہ کی قسم جتنے ایسے ظلم جو عورتوں پر ہوتے تھے، ظلم ڈھائے جاتے تھے، آج بھی وہ ظلم ہوتا. لیکن ماشاءاللہ مسلمانوں نے ختم کیا. عورت کو لباس پہننے کا حق نہیں تھا. عورت ننگی یعنی اس کا لباس چھین لیا گیا اور اسے لباس پہننے کا حق نہیں تھا. بہرحال یہ لمبی داستان ہے کہ پچھلے دور میں عورتوں پر کیا کچھ ظلم ہوتا تھا، لوگوں نے کیا کچھ ظلم ڈھایا. یہ ساری تاریخ کی داستانیں موجود ہیں. ایک دور ایسا بھی آیا کہ یورپ میں عورت کو انسان کہے یا نہ کہے اس پر بھی کیس بہت سالوں تک چلی تھی. تو بہرحال بہت حقیر نگاہ سے دیکھا جاتا تھا، بہت ظلم ڈھایا جاتا تھا عورت کے اوپر. لیکن اسلام نے آ کر اس کا مقام اور مرتبہ سٹیٹس بتایا. اور اس سے بڑی بات کیا ہو سکتی ہے؟ قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے النساء کے سامنے النساء کے نام سے ایک مستقل صورت نازل کر دی، جس میں عورتوں کے مسائل بتائے، حقوق بتائے. مردوں کے نام سے کوئی صورت نہیں، بلکہ النساء کے نام سے اللہ نے ایک صورت نازل کر دی. اس زمین کا پہلا انسان اگر آدم علیہ السلام ہے تو دوسرا انسان حوا علیہ السلام ہے. اس زمین کا اگر پہلا انسان مرد ہے تو دوسرا انسان عورت ہے. ان دونوں سے ہی وجود ہے دنیا کی. عورت کے بغیر یہ دنیا نامکمل ہے، ناتمام ہے. دنیا کی زینت رونق عورت ہے. عورت سے ہی دنیا کی پوری نسلیں پہلی ہیں. یہ اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو بتایا کہ عورت کا ایک بہت بڑا مقام ہے، مرتبہ ہے اور احساس بتایا. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی بتایا الدنیا کلھا متاع، دنیا کی ساری چیزیں برتنے کی چیزیں، استعمال کی چیزیں ہیں. وخیر متاع الدنیا المرأة الصالحہ، دنیا کی بہترین سامان اگر ہے تو کہا کہ المرأة الصالحہ، نیک عورت. تو اسلام سے پہلے کی داستان الگ ہے، اسلام کے بعد کی داستان الگ ہے. جو لوگ بچیوں کو منحوس سمجھتے تھے، بچیوں کو دفناتے تھے، اسلام نے آ کر انہیں ایسا سبق پڑھایا کہ جو لوگ بچی کی پیدائش پر نفرت کرتے تھے وہی لوگ آگے بڑھ کر بچیوں کو لیتے تھے اور ان کو احساس ہوتا تھا کہ ہم نے کتنی بڑی غلطی کی. ایک صاحب آ کر کہنے لگے اللہ کے رسول میری 8 بیٹی تھی، میں نے 8 بیٹی کو بھی زندہ دفنا دیا. مجھے اب اس بات کا احساس اسلام لانے کے بعد میں بے چین ہوں، میں کیا کروں؟
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم 8 اونٹ ذبح کرو، 8 اونٹ ذبح کرو، یہ کفارہ کے طور پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا۔ جبکہ اس سے پہلے پوچھا کہ تم 8 غلام آزاد کرنے کی استطاعت رکھتے ہو، انہوں نے کہا کہ میں نہیں رکھ سکتا، تو کہا کہ 8 اونٹ ذبح کر کے غریبوں میں تقسیم کر دو۔ تو ان کے اندر ایک بے چینی تھی کہ ہم سے اتنی بڑی غلطی ہو گئی، ہم نے اس عورت کو کتنا منحوس سمجھا۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ عمرہ سے واپس آ رہے تھے، تو اتنے میں ایک چھوٹی سی بچی بھاگ کر آئی اور فوراً اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب آئی۔ یہ یتیم بچی تھی، یتیم لڑکی تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے 2 صحابہ آگے بڑھ کر پوچھنے لگے، حضرت جعفر رضی اللہ عنہ، حضرت زید رضی اللہ عنہ آگے بڑھ کر پوچھنے، اللہ کے رسول یہ بچی مجھے دے دیجیے، ہم پال لیتے ہیں۔ کچھ سال پہلے تک بچیوں کو دفناتے تھے، آج پالنے کے لیے آگے بڑھ رہے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جعفر رضی اللہ عنہ کو دیا، اس لیے کہ حضرت جعفر رضی اللہ عنہ کی بیوی اور اس بچی کی ماں دونوں جو ہے نا سگی بہن تھی، اس لیے خالہ ماں کے برابر ہے، الخالۃ بمنزلۃ الام۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جعفر رضی اللہ عنہ کو بیٹی حوالے کیا تھا۔ یہ عورت نازک مخلوق ہے، اس کے ساتھ ہمیں نرمی کا برتاؤ کرنا ہے، نرمی سے پیش آنا ہے۔ اور اگر ہم نرمی سے پیش آئیں گے، واقعی معنی میں جو ہم چاہتے ہیں اس سے ہم حاصل کر سکتے ہیں۔ یعنی اگر عورت شوہر کی اطاعت گزار ہو، اگر عورت بچوں کی پرورش کرنے والی ہو، ایک بہن کی شکل میں ہو، ایک ماں کی شکل میں ہو، بیوی کی شکل میں ہو، بیٹی کی شکل میں ہو، واقعی معنی میں یہ نازک مخلوق ہے، کمزور مخلوق ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت کو شیشے سے تشبیہ دی۔ ایک سفر میں جا رہے تھے اور انجشا ایک صاحب تھے، وہ باقاعدہ اشعار پڑھتے تھے، جانوروں کو دوڑانے کے لیے، جانوروں کو تیز بھگانے کے لیے کچھ اشعار پڑھتے تھے، جبکہ اللہ کے رسول بھی اس سفر میں موجود تھے۔ انجشا اشعار پڑھنے لگے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فوراً کہنے لگے رفقاً رفقاً، اے انجشا نرمی نرمی برتو، اس لیے کہ جس جانور کو ہانک رہے ہو اس جانور پر عورتیں بیٹھی ہیں، شیشہ ہی وہ ٹوٹ جائیں گی، نرمی سے چلو اور جانور کو آہستہ لے کر جاؤ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شیشے سے تشبیہ دی، یعنی جس طریقے سے ہم شیشے کے ساتھ معاملہ کرتے ہیں، بہت احتیاط کے ساتھ، پورے احتیاط کے ساتھ آہستہ سے شیشے کو کسی جگہ پر رکھتے ہیں، اسی طرح سے عورت کے ساتھ معاملہ کرنے کا اللہ کے رسول یہ مثال دے کر بتانا چاہتے ہیں۔ شیشہ اگر ٹوٹ جائے تو اسے جوڑا نہیں جا سکتا، اسی طرح عورت کا دل ٹوٹ جائے اسے اتنی آسانی سے جوڑ نہیں سکتے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اے مرد حضرات، تم عورت کے ساتھ ویسے معاملہ کرو جیسے تم شیشے کے ساتھ معاملہ کرتے ہو، کانچ کے ساتھ معاملہ کرتے ہو۔ تو یہ ساری مثالیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کے سامنے آگاہ کیا اور بتایا کہ عورتوں کا کیا مقام ہے، عورتوں کا کیا مرتبہ ہے۔ بھائیوں، اللہ تعالیٰ نے عورت کی تحفظ کے لیے جگہ جگہ پر اسے پروٹیکشن دیے اور بتایا کہ اگر عورت جس کا باپ انتقال ہو جائے تو اس کا بھائی اس کا کفالت کرنے والا، حفاظت کرنے والا، اگر وہ بیوی بنتی ہے، شوہر انتقال ہو جائے تو اس کے بیٹے اس کے لیے حفاظت کرنے والے۔ اللہ رب العالمین نے شروع سے لے کر آخر تک عورت کی حفاظت کی اور اس کی پروٹیکشن عطا کی، پورے طریقے سے انتظام کیے۔ پھر بھی آج دشمنان اسلام کہتے ہیں کہ اسلام نے عورت کے لیے کچھ نہیں کیا، عورت پر ظلم کیا، عورت کے حقوق چھینے، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ۔ واللہ اسلام نے جتنے حقوق عطا کیے، جتنی عزت و اکرام عطا کی، کسی مذہب نے عطا نہیں کی۔ اگر ہم پڑھتے ہیں حدیث میں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف انداز میں لوگوں کو سمجھایا، یہی عورت اگر ماں بنتی ہے تو اس کا کیا مقام ہے، بیٹی بنتی ہے تو اس کی کیا فضیلت ہے، بہن ہوتی ہے تو اس کی کیا فضیلت ہے، اور بیوی بنتی ہے تو اس کی کیا فضیلت ہے۔ ہر حیثیت سے اگر دیکھا جائے اسلام نے اس کے مقام کو بلند کیا۔ اور جبکہ شروع میں بچیوں کو زندہ دفناتے تھے، عورت اگر ماں کی حیثیت ہے تو بتایا کہ تم راضی کرو ماں کو، تمہارے لیے جنت بھی ہے وہ جہنم بھی ہے۔
اللہ نے بچایا، وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا، ہم نے انسان کو اس بات کی وصیت کی کہ تم اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ والدین کے ذکر کے بعد خاص کر کے ایکسٹرا اللہ تعالیٰ نے ماں کا ذکر کیا، حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا، اس کی ماں نے اسے بڑی تکلیف سے پیٹ میں رکھا، وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا، بڑی تکلیف سے اسے جنم دیا۔ موت اور حیات کے بیچ میں جا کر آتی عورت بچے کو جنم دیتے وقت، جو تکلیف کے میرے اور آپ کے ماں نے اس کو جھیلا ہے، موت اور حیات کی تکلیف، موت اور حیات کے بیچ میں گزرتے ہوئے ہم لوگوں کو ہماری ماں نے جنم دی ہے، اس لیے اس کا اتنا بڑا مقام ہے۔ اللہ کہتا ہے کہ تم اپنی ماں کا شکر بجا لاؤ۔ باپ کا بھی مقام اپنی جگہ پر ہے، لیکن سب سے زیادہ آدمی کو چاہیے کہ زیادہ حسن سلوک کے حقدار ماں ہیں۔ پوچھا گیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، من حق الناس بحسن صحابتی یا رسول اللہ، کہ میں سب سے زیادہ حق کے لوگوں میں حقدار یعنی حسن سلوک کے حقدار کون ہے؟ فرمایا کہ امک، تمہاری ماں ہے۔ پھر پوچھا گیا کون؟ تو کہا کہ تمہاری ماں ہے۔ تیسری مرتبہ پوچھا کون؟ کہا کہ تمہاری ماں ہے۔ چوتھی مرتبہ نبی نے فرمایا کہ تمہارے والد ہیں۔ تین مرتبہ کیوں کہا؟ اس لیے کہ ماں کے احسان ہیں۔ ایک جنگ میں ایک صحابی آ کر کہنے لگے، اللہ کے رسول مجھے بھی اپنے ساتھ لے لیجئے، میں بھی جنگ میں آنا چاہتا ہوں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کیا تمہاری ماں زندہ ہے؟ تو کہا ہاں میری ماں زندہ ہے، جاؤ ماں کی خدمت کرو، تمہیں اللہ تعالیٰ جہاد سے بڑھ کر ثواب دے گا۔ سبحان اللہ۔ آج کے دور میں یہ کہاں ہی تعلیمات، حدیث بھی ہم جانتے ہیں، قرآن کی آیت بھی ہم جانتے ہیں۔ قرآن کہتا ہے کہ اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما فلا تقل لہما اف، کہ اگر دونوں بڑھاپے کو پہنچ جائے یا ان میں سے ایک بھی بڑھاپے کو پہنچ جائے تمہیں اسے اف تک نہ کہو، فلا تقل لہما اف ولا تنہرہما، نہ ڈانٹو نہ چھڑکو، وقل لہما قولا کریما، بات کرو تو بہت ہی عزت سے بات کرو، اکرام سے بات کیا کرو، اور بلکہ ان کے لیے دعا کرو رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اللہ ان پر رحم فرما، میرے والدین پر جیسا کہ انہوں نے بچپن میں رحم کیا۔ ہر اولاد کو چاہیے کہ زندگی بھر اللہ کی قسم ان کے احسانات کو نہیں بھولنا چاہیے، پوری زندگی بھی خدمت کر لو، اللہ کی قسم حق ادا نہیں ہو سکتا۔ آج کے دور میں بھائی آپ کو دھوکہ دے سکتا ہے، بہن دھوکہ دے سکتی ہے۔ جس دور میں ہم جی رہے ہیں یہ سیلفش دور ہے، جہاں آدمی اپنی مفاد دیکھتا ہے، اپنی آسانی اور راحت دیکھتا ہے۔ ایسے دور میں آج بھی اگر کوئی چیز اصلی باقی ہے تو ماں کی ممتا باقی ہے، ماں کی محبت باقی ہے۔ بیوی کبھی کبھی دھوکہ دے سکتی ہے، بھائی دھوکہ دے سکتے ہیں، بہن ساتھ چھوڑ سکتی ہے، دوست ساتھ چھوڑ سکتے ہیں، لیکن اللہ کی قسم ماں کبھی ساتھ نہیں چھوڑ سکتی۔ ہمیشہ بچے کی فکر کرے گی، ساتھ دے گی، ہمت افزائی کرے گی، اور راتوں کی نیندوں کو قربان کرنے والی ماں بچوں کی خاطر۔ اور کتنی ایسی بوڑھی ماں ہی آج بھی جب بچہ باہر نکلتا ہے گھر سے اسے بڑی فکر ہوتی ہے، بچہ کھایا کہ نہیں، بچہ پیے کہ نہیں، بچہ صحیح سلامت گھر پہنچا کہ نہیں، بڑی تکلیف۔ ہم تو اس کا احساس نہیں رکھتے، حقیقت میں اس ماں کو ہوتی ہے جو گھر میں بھلے سے بوڑھی ماں بھی کیوں نہ ہو، 80 سال 90 سال کی ماں کیوں نہ ہو، وہ جو محبت، وہ جو دکھ تکلیف جو اسے حمل کی حالت میں جب ہم ماں کے پیٹ میں تھے جو جذبہ تھا، اب ہم بڑے ہو چکے، ہماری شادی ہو چکی، ہمارے بچے ہو چکے، وہی جذبات ماں کے اندر ابھی بھی باقی ہوا کرتی ہے۔ یہ ماں کی ممتا ہے، ماں کی محبت ہے۔ اسلام نے یہی کہا کہ تمہارے لیے جنت بھی ہے، جہنم بھی ہے، تم ان کو راضی کرو جنت ہے، ناراض کرو جہنم ہے۔ اور جو لوگ ماں کی بد دعا لیتے ہیں کبھی زندگی میں سکون نہیں پاتے۔ ماں کو ستانے والوں، ماں کی بد دعا لینے والوں، اللہ تعالیٰ ماں باپ کے سامنے ان کو عبرت کا نشان بناتا ہے، خاص کر کے ماں کی بد دعا، ماں کی دعا لینے کی ضرورت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ماں کو مقام اور مرتبہ حیثیت عطا کی کہ تم اگر ماں بنتی ہو تو تمہاری کیا حیثیت ہے، کہ تم اگر بچے کو جنم دیتی ہو تو اتنی تکلیف سے گزرتی ہو، اور اگر زچگی کی حالت میں اگر عورت شہید ہو جاتی ہے، اللہ کے رسول نے اسے شہید کا مرتبہ بتایا، انتقال ہو جائے تو زچگی کی حالت میں مرنے والی عورت شہید ہے، یہ مقام ہے، اس کے کتنے گناہ معاف کیے جاتے ہیں۔ سبحان اللہ، یہ ماں کا مقام ہے، یہ ایک ماں کا مرتبہ ہے۔ عورت اگر ماں ہوتی ہے تو شریعت کہتی ہے کہ اس کے قدموں کے نیچے جنت ہے، اور اگر وہی عورت اگر بیوی بنتی ہے
تو اس کی ایک حیثیت الگ ہے اسلام کے نزدیک. اگر عورت بیوی ہے تو شوہر کو حکم دیا گیا کہ عورت تمہارے لیے امانت ہے. اللہ کے رسول نے حج کے موقع پر اعلان کیا تھا استوصوا بالنساء خیرا، اے لوگوں عورت کے سلسلے میں میری وصیت قبول کرو، اور بتایا کہ تم عورت کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو، اچھا معاملہ کرو، ظلم نہ کرو، تکلیف نہ دو. سنو، ایک عورت اگر گھر آتی ہے، شوہر کے گھر ایسے نہیں آتی بلکہ پوری قربانی دے کر آتی ہے. باپ کو چھوڑ کر آتی ہے، ماں کو چھوڑ کر آتی ہے، بھائیوں کو چھوڑ کر آتی ہے، پورے خاندان والوں کو چھوڑ کر اکیلے سسرال کو آتی ہے، اس امید کے ساتھ، اس ٹرسٹ کے ساتھ، اس بھروسے کے ساتھ میرا شوہر مجھے ساتھ دے گا، تکلیف میں کام آئے گا. اسی لیے شریعت نے خاص تعلیم دی کہ صرف نکاح کی محفل میں یہ کہہ دینا کافی نہیں ہے الحمدللہ میں نے قبول کیا، بلکہ اسی محفل میں یہ اقرار بھی لینا ہے اور یہ سمجھ لینا ہے کہ اس کے بعد عورت میرے ذمہ ہے، امانت ہے، میں اس کی حفاظت کروں گا، دیکھ بھال کروں گا، دکھ درد میں شریک رہوں گا. اسی لیے قرآن نے بھی کہا ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، عورتیں تمہاری لباس ہیں اور تم ان کے لباس ہو. لباس ایگزامپل دی اللہ تعالیٰ نے. لباس کیوں کام آتا ہے؟ ایک تو بدن ڈھانپنے کے لیے کام آتا ہے. اللہ نے ایگزامپل کیوں دی؟ عورت لباس ہے مرد کا، مرد لباس ہے عورت کا. اللہ بتانا چاہتا ہے کہ میاں بیوی کو چاہیے، دونوں کو چاہیے کہ ایک دوسرے کے عیب کو چھپائے. کچھ پرسنل باتیں ہوا کرتی ہیں، عورت امانت داری کا لحاظ رکھتے ہوئے مرد کے عیب کو چھپائے. مرد کو چاہیے کہ عورت کے عیب کو چھپائے، اس کے اندر جو کمیاں ہیں اسے دوستوں کی محفل میں فلاں فلاں کے پاس اگر بولتا ہے تو اچھا شوہر نہیں ہے. قرآن نے لباس کہا، اور لباس کا مقصد گرمی میں، سردی میں، تکلیف میں خاص کر کے پروٹیکشن کے لباس پہنا جاتا ہے. یہ بتانے کے لیے ایگزامپل کے ذریعے بتایا جا رہا ہے میاں بیوی کی زندگی اگر مشکلات ہو دونوں ساتھ دیا کرے ایک دوسرے کا. تو عورت کی حیثیت کتنی بڑی بن گئی. اور گاؤں گلی والے کسی کی تعریف کرتے ہیں فلاں لڑکا اچھا لڑکا ہے، فلاں مرد اچھا مرد ہے، لیکن شریعت کہتی ہے جب تک بیوی تعریف نہ کرتی اس وقت تک تم کامل مرد نہیں ہو سکتے. کہا کہ خیرکم خیرکم لاہلی وانا خیرکم لاہلی، ہے مردوں تم میں بہتر وہ ہیں جو اپنے بیوی بچوں کے ساتھ اچھا معاملہ کرتے ہیں. یہ بھی تعلیم دی. خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی دیکھیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ازواج مطہرات کی خدمت کیا کرتے تھے، کام آتے تھے. فرماتی حضرت عائشہ عنہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں گھر کے کام کیا کرتے تھے، جھاڑو دیتے تھے، چھوٹے موٹے کام. بیوی کا ہاتھ بٹانا بھی یہ بہت بڑی نیکی ہے. اگر کوئی مرد بیوی کو ساتھ دے خدمت کرے تو کہتے جورو کا غلام ہے. اچھا ابھی شادی ہوئی تو بدل گئے صاحب، کل تک تو الگ انداز تھا، اب شادی ہوئی بیوی آئی تو بس بیوی سب بدلا دی، اپنی طرف پھیر لی. تو گھر کی خدمت کرنا، بیوی کو ساتھ دینا اور اس کی خدمت کرنا، یہ بھی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس طریقے سے معلوم ہوتی ہے. تو اسلام نے عورت کے ساتھ کیسے برتاؤ کرنے کا حکم دیا، ہمیں اس سے اندازہ لگانے کی ضرورت ہے. اور اللہ تعالیٰ نے یہ بھی کہا مردوں سے کہ فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا. یاد رکھو کہ عورت ہونے کے ناطے اس کے اندر کچھ نہ کچھ کمی ہو سکتی ہے. ان المرأة خلقت من ضلع، نبی نے فرمایا کہ عورت پسلی کی ہڈی سے پیدا کی گئی، اور پسلی کی ہڈی میں کچھ نہ کچھ ٹیڑھا پن ہے، تم اسے سیدھے کرنے جاؤ گے تو ٹوٹ جائے گی. یعنی عورت ہونے کے ناطے کچھ نہ کچھ اس کے اندر کمی ہو سکتی ہے، لہٰذا تم اس کی کمی پر نظر نہ رکھو، اس کے اندر جتنی بھی بیوٹی ہے، اچائی ہے، اس کو دیکھا کرو. اگر تم ایک ایک بات کو پکڑو گے زندگی عذاب بن جائے گی. تو کیا کچھ تعلیمات تھی مردوں کو حکم دیا گیا کہ تمہارے پاس عورت امانت ہے، اس کے حقوق کیا ہیں، تم اس کا لحاظ رکھنا چاہیے، اسے کھلانا پلانا دیکھ بھال کرنا تمہاری ذمہ داری بنتی ہے. آج میجارٹی عورتوں کی ایسی، اللہ اکبر، گھر سے نکلتی ہیں مجبور ہو کر پیسوں کے لیے، بچوں کو کھلانے کے لیے. اور کتنے ایسے مرد حضرات ہیں جو کام چور ہیں، بیوی کو گھر سے نکالنے پر مجبور کرتے ہیں اور خود کماتے نہیں اور بس اتنا ظلم ڈھاتے ہیں، حالانکہ کھلانا پلانے کی ذمہ داری مرد کی ہے. اللہ تعالیٰ نے مرد کو حکم دیا ہے. تو عورت اگر بیوی بنتی ہے تو اس کے کیا کیا مرتبے بتائے، کیا کیا مقام بتائے، مردوں کو کتنی تعلیم دی کہ تمہارے پر یہ حقوق ہیں. آج یہ سب نہیں معلوم مردوں کو.
میں نے کہا صرف نکاح کی محفل میں بیٹھ کر بولنے آتا ہے، الحمدللہ میں نے قبول کیا، لیکن بیوی سے کیسا برتاؤ کرنا ہے، کیسے پیش آنا ہے، کیسے نرمی کا معاملہ، کچھ نہیں معلوم۔ یہ کون ذمہ دار ہیں؟ والدین ذمہ دار ہیں۔ اپنے لڑکے کو بتائیں کیسے پیش آنا ہے بیوی کے ساتھ، کیسے انداز سے پیش آنا ہے، یہ ساری چیزیں والدین کی ذمہ داری بنتی ہے۔ اسی طرح جب ایک مقام ماں کا مقام بتایا اسلام نے، بیوی کا مقام بتایا، اور اس سے بھی آگے اسلام نے اگر بیٹی ہے تو اس کا کیا مقام ہے یہ بھی تو واضح کیا۔ لڑکا ہو یا لڑکی اللہ کی مرضی سے ہوتی ہے، جبکہ یاد رکھنا بیٹی اللہ کی رحمت ہے، بیٹی باپ کے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، اور یہ بھی حقیقت ہے کہ تجربے کی چیز ہے، جتنی ہمدرد بیٹی ہوا کرتی ہے اتنے بیٹے ہوا نہیں کرتے، جتنی خدمت گزار بیٹی ہوا کرتی اتنے بیٹے نہیں ہوا کرتے۔ وہ بھی یہ دور میں اگر کہا جائے تو بیٹا ہمیشہ باپ کی پراپرٹی کے چکر میں ہوتا ہے، باپ کے بینک بیلنس کے چکر میں ہوتا ہے، اور کتنے ایسے لوگ ہیں بوڑھا باپ ہوتا ہے ہمیشہ فکر ہوتی ہے باپ کی اتنی جائیداد، اتنی زمین ہے، پراپرٹی ہے، کب باپ کا جنازہ اٹھے گا، کب میں اس کی جائیداد پر قبضہ کروں، کب وراثت تقسیم ہوگی، یہ چکر میں ہوتے ہیں، پورے نہیں ہوتے لیکن اکثر ہوتے ہیں ایسے۔ لیکن وہی بیٹی جس کی ہمیشہ فکر ہوتی ہے باپ کی، اللہ تعالیٰ نے نیچرلی لڑکی کے دل میں، بیٹی کے دل میں باپ کی وہ محبت اور جذبہ رکھی ہے جو بیٹے کے دل میں نہیں رکھی۔ بیٹے تو کیا ہیں، بس اپنی اپنی زندگی آگے بڑھا لیں گے، لیکن بیٹی بیچاری جس کے اندر اللہ تعالیٰ نیچرلی اگر دیکھا جائے باپ کی محبت رکھی ہے، اور وہی طریقے سے باپ کے دل میں بھی اللہ تعالیٰ فطری طور پر بیٹی کی محبت دل میں ڈال دی ہے۔ شادی میں جب رخصتی ہوتی ہے نا، اتنی تکلیف کسی کو نہیں ہوتی جتنے کے باپ کو ہوا کرتی ہے۔ باپ کے جتنے آنسو بہتے ہیں بیٹی کی، ایک بیٹی کو چھوٹے سے پال کر بڑا کر کے اس کی تربیت کر کے اسے تعلیم دے کے جب بڑی ہو جاتی ہے، شادی کے بعد اسے دوسروں کے حوالے کرتے ہیں، تو یہ جگر اور کلیجے کی بات ہے۔ ایک باپ، ایک تکلیف جس کے دل میں ہوتی ہے، ایک باپ کو معلوم ہے۔ تو باپ کے دل میں بھی اللہ تعالیٰ نے واقعی معنی میں جو بیٹی کی محبت رکھی ہے، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے وہ بتایا کہ کیسا رسم ہے کہ تم بیٹی کو ناپسند کرتے ہو۔ ویسے میں آج بھی دیکھیے کہ اگر کسی گھر میں بیٹی ہوتی ہے تو لوگ ناپسند کرتے ہیں اور اسے منحوس سمجھتے ہیں۔ یہ تو وہی تو بات ہوئی جاہلیت کی، جو بیٹی کو زندہ دفناتے تھے۔ قرآن نے کہا وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ، جب زندہ دفنا ہی لڑکی سے اللہ قیامت دن پوچھے گا بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، بیٹی بتا کس گناہ کے سبب تجھے دفنایا گیا، قتل کی گئی، تو بتا، اللہ پوچھے گا۔ اور جبکہ وہ تو مشہور واقعہ صحابی رسول کا، قیس بن عاصم آتے ہیں، کہتے ہیں اللہ کے رسول، یا کوئی اور صحابی جن کا نام، کہتے ہیں اللہ کے رسول، میری ایک بیٹی جو کہ میری بیوی نے مجھ سے چھپا کر رکھی تھی، اور اس بچی کو میں نے، میری بیوی نے میری جو بچی پیدا ہوئی اسے بازو گھر میں پڑوس میں دے دیا تھا، اور وہ بچی پڑوس کی میرے گھر آتی تھی، اور مجھے معلوم نہیں کہ میری بیٹی ہے، میں اسے بہت پسند کرتا تھا، وہ مجھ سے کھیلا کرتی تھی، میں اس سے کھیلتا تھا، اتنی معصوم سی چھوٹی سی بچی تھی وہ، لیکن میری بیوی دیکھتے رہ گئی مجھے، اور ایک دن کہنے لگی کہ جس بچی سے تم جتنی زیادہ محبت رکھتے ہو، پیار کرتے ہو، دراصل وہ ہماری ہی بچی ہے۔ میں نے اس خوف سے تمہیں نہیں بتایا کہ اگر میں بتاؤں تو تم اس بچی کو دفنا دو گے، لیکن جیسے اس نے سنا اس کے دل میں یہ نفرت پیدا ہوئی، کیا میں ایک بیٹی کا باپ ہوں، کیا مجھے بیٹی پیدا ہوئی؟ جبکہ قرآن کہتا ہے کہ اس جاہلیت میں بیٹی اگر پیدا ہو جائے تو لوگ اسے منحوس سمجھتے تھے، عیب سمجھتے تھے، لوگ گالی دیتے تھے، ارے کیا تیرے گھر میں بیٹی پیدا ہوئی، کیا تو ایک بیٹی کا باپ ہے، ایسا بولا کرتے تھے۔ اسی لیے وہ رسوائی سے بچنے کے لیے دفنا دیتے تھے۔ لیکن مجھے وہ کہنے لگے اللہ کے رسول سے، اللہ کے رسول میرے دل میں نفرت پیدا ہو گئی، میں نے سوچ لیا کہ اسے دفنانا ہی ہے۔ میں نے اس بچی کو کہا کہ چلو ہم کہیں دور جا کے سیر و تفریح کرتے ہیں۔ وہ بچی بھی میرے ساتھ چلنے لگی، راستے بھر کھیلتے ہوئے چلی، پھر بھی میرے دل میں کوئی رحم نہیں آیا۔ کہتے رہے اللہ کے رسول، ہم گئے، صحرا میں گئے، وہاں پر میں نے گڑھا کھودنا شروع کیا، اور جب بھی مٹی میری داڑھی میں لگتی تو بچی ہٹاتی تھی اور اسے صاف کرتی تھی، کیونکہ اس سے
मोहब्बत थी। जैसे गड़ा तैयार हो गया, मैंने आहिस्ता से बच्ची को उतार दिया और आहिस्ता से मिट्टी डालने लगा। बच्ची चीखने लगी, चिल्लाने लगी, लेकिन फिर भी मेरे दिल में कुछ भी रहम नहीं आया। मैं आहिस्ता से मिट्टी डालने लगा, यहाँ तक कि अंदर से आवाज़ आ रही थी, अब्बू जान मुझे छोड़कर कहाँ जा रहे हो। और मैं दूर भी चला गया, वो आवाज़ अंदर से आ रही थी, तब भी मेरे दिल में कोई जज्बा नहीं उमड़ उठा। ये सुनना था। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों से आंसू टपक जाते हैं। कहने लगे, अल्लाह के रसूल, इतना बड़ा जुर्म हुआ मेरे से कि अल्लाह ताला मुझे माफ़ करेगा। नबी ने फरमाया, अल इस्लाम यहदिमु मा कान क़ब्लहु, इस्लाम लाने से पुराने गुनाह माफ़ कर दिए जाते हैं। नबी खूब रोते हैं और उसके बाद सहाबा की जमात आती है और उस आदमी को बुलाया, क्या वाक़या तुम दोबारा सुना सकते हो सहाबा के सामने? हाँ मैं सुना सकता हूँ। वही दोबारा वाक़या सहाबा के सामने भी सुनाया तो फिर नबी रो पड़े, पूरे सहाबा रो पड़े। कैसी दास्तान थी जाहिलियत की। बच्चियों को दफनाते थे। इस्लाम ने बेटी का मकाम और मर्तबा बताया। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा फरमाती हैं, एक औरत आई, 2 बच्ची को लेकर आई थी और कुछ खाने को मांगी उसने। हज़रत आयशा फरमाती हैं कि मेरे पास एक खजूर का टुकड़ा था, मैंने उसे दे दी और वो औरत उस खजूर के 2 टुकड़ा करके 2 बच्चियों को मुंह में डाल दी। ये मंजर बड़ा अजीब लगा हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा को। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कही कि मैंने अजीब मंजर देखा कि वो खुद भूखे रहकर दोनों बच्चों को खिलाई। तो अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि ये बेटियां अल्लाह की तरफ से इम्तिहान आजमाइशें, अगर उसकी तरबियत करे, उसकी परवरिश करे, अल्लाह ताला उसके लिए जन्नत वाजिब कर देता है। ये मकाम बताया बेटी का। एक मरतबा अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि जिसकी 3 बेटियां हों उसकी तरबियत करे, परवरिश करे, दीनदार बनाए, हक अदा करे, कल क़यामत की ये तीनों बच्चियां खड़ी हो जाएंगी जहन्नम के दरवाजे पर। अल्लाह हमारे वालिद को जहन्नम से बचा ले। नबी फरमाते हैं बच्ची की सिफारिश को अल्लाह कबूल कर लेगा। कहा कि मन आला जारियतिन, जिसकी 2 बेटियां हो, परवरिश करे, हक अदा करे, वो भी उसके लिए जहन्नम में आड़ बन जाएंगी। और सहाबा फरमाते अगर एक के बारे में हम सवाल करते नबी से, एक बेटी की परवरिश, तब भी नबी कहते अगर एक बेटी की परवरिश हो और उसकी तरबियत करे, देखभाल करे, पूरा हक अदा करे, उसके लिए अल्लाह ताला से वो सिफारिश करती लड़कियां। ये मकाम है मेरे भाइयों बेटी का, ये मर्तबा है बेटी का। ये बेटियां बड़ी रहमत हैं और ये जन्नत की फूल हैं, घर में बरकतें लेकर आती हैं। अगर बेटी होती है तो आज कितने ऐसे जालिम नालायक शोहर हैं तो कहते हैं कि तू तो हमेशा बेटी जन्म देती है, बेटी से क्या होने वाला है, क्या ये देगी हमें। और कितने ऐसे जालिम साज भी हैं जो महज इस वजह से जुल्म करते हैं लड़की पर कि बेटी पैदा हुई। उन बेवकूफ़ों को मालूम नहीं है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 4 बेटियां थी, ज़ैनब, रुक़ैया, उम्मे कुलसूम, फातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत पसंद करते थे, अपनी बेटियों को बहुत चाहते थे। हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा से ख़ास मोहब्बत थी, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत चाहते थे बेटी की हैसियत से। और यही वजह है कि जब भी तकलीफ़ होती नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, हज़रत फ़ातिमा रो पड़ती थी। नबी कहते बेटी मत रो, तेरे बाप को कुछ नहीं होने वाला। और सफ़र में जब निकलते तो अज़वाज मुतहरात से पहले मिलते और आखिर में फ़ातिमा से मिलते, ताकि मेरी मुलाकात आखिर में फ़ातिमा से ज़्यादा करीब से करीब हो। और जब सफ़र से वापस आते पहले अपनी बेटी फ़ातिमा से मिला करते हैं। और जबकि सकरात में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं तो फ़ातिमा को बुलाते हैं, फ़ातिमा को बुलाओ। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कान में उन्हें कहा तो रोने लगी, फिर एक कुछ बात दूसरे कान में कहा तो हंसने लगी। हज़रत आयशा ने पूछा कि वो क्या बात है मुझे बताओ। कहा कि मैं नहीं बता सकती, नबी की राज है। लेकिन जब नबी का इंतकाल हुआ कुछ दिनों के बाद हज़रत आयशा ने पूछा बताओ कि वो क्या राज है। तुम पहली मरतबा जब नबी ने कहा तो रोने लगी, दूसरी मरतबा हंसने लगी। तो कहा कि जब अल्लाह के रसूल ने पहली मरतबा मुझसे कहा तो कहा कि मैं इंतकाल होने वाला हूँ, ये सुनकर मेरा दिल जो ना रोने लगा। और जब दूसरी मरतबा जो नबी ने कहा मैं इसलिए मुस्कुराई कि कहा कि घर वालों में सबसे ज़्यादा तुम ही मुझसे मिलने वाली हो। और वैसा ही हुआ। नबी के इंतकाल के 6 महीना के बाद हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा का भी इंतकाल हुआ। बताना मकसद ये है कि आजकल जो अपने आप को बड़े डिग्री रखने वाले, डिग्री होल्डर और अपने आप को स्मार्ट बताने वाले पढ़े लिखे लोग जाहिलों की तरह पेश आते हैं अपनी बीवी के साथ, महज इस बिनाद पर कि तू बेटी पैदा की है।
اور کتنے ایسے طلاق کے واقعات ہیں کہ خود دھمکی دی جاتی ہے کہ اگر تو بیٹی ہوگی تو طلاق ہے، اور طلاق بھی دے دیتے ہیں. اور کتنی ایسی عورتیں ہیں بیچاری بیٹیوں کو لے کر ماں کے گھر آ جاتی ہیں، اور کتنے ایسے ظالم ساز بھی ہیں محض اس بنا پر اپنی بہو پر ظلم کرتے ہیں کہ صرف بیٹی ہی جنم دیتی ہیں. حالانکہ سبحان اللہ بیٹی جنت کی ٹکٹ ہے، بیٹی جنت میں جانے کا ذریعہ ہے، بیٹی جہنم سے آڑ ہے، والدین کو جہنم سے بچانے والی ہے. یہ کیا کچھ فضیلت اللہ تعالیٰ نے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی بیٹی کے تعلق سے. لیکن آج ہم لوگ اس سے نہ آشنا ہی. تو اسلام نے بیٹی کے مقام کو، مرتبے کو، حیثیت کو کیسے واضح کیا؟ وہی بہن ہے تو حکم ہوا کہ بہن کا حق ہے بھائی کے اوپر، کہ والدین کے خاص کر کے انتقال کے بعد کون ذمہ لے؟ کہ بھائی ذمہ لے گا، بہن کی ذمہ داری اٹھائے گا. اور جیسے بیٹی کی پرورش کے بارے میں نبی نے بتایا، یہ بھی بتایا کہ جس کی بہن ہو اور ان کی تربیت کرے، ان کا خدا کرے اور پوری ذمہ داری اس کی پوری کرے، یہ بہنیں بھی ان کے لیے قیامت کے دن آڑ بنیں گی، سفارش کریں گی، اللہ تعالیٰ ان کی سفارش کو قبول فرما لے گا. اور واقعی معنی میں کچھ بھائی بھی ایسے ہوتے ہیں، یہ اور بات ہے کہ فراموش کر دیتے ہیں گھر کا بڑا جو ہے نا. بہت ساری کچھ ایسے بھائی بھی ہیں ماشاءاللہ، گھر کے بڑے ہونے کی حیثیت سے باپ کا انتقال ہوتا ہے، بچیاں بہنیں چھوٹی چھوٹی ہوتی ہیں، خود کما کر نوکری کر کے اور پیسے جمع کر پوری بچوں کی شادی بھی کراتے ہیں ماشاءاللہ. ایسے بھی بھائی ہیں، اور ایسے بھی بھائی مثال موجود ہے سوسائٹی میں. جیسے ہی شادی ہوئی الگ ہو گئے اور باپ کا بھی انتقال ہوا، کوئی سہارا نہیں، بہنوں کو دیکھنے والے نہیں، بہنوں کا خدا کرنے والے نہیں. اب بس شادی ہوئی بیوی کے ہو کر رہ گئے اور کچھ بھی پرواہ نہیں، کچھ بھی دیکھ بھال نہیں. ایسے بھی ہیں. اسلام نے بتایا بھائیوں کو تم بھائی ہونے کی حیثیت سے تم پر ذمہ داری بنتی ہے کہ تم بہنوں کا خدا کرو. تو ایسے اسلام نے عورت کا مقام، جیسا کہ آپ نے ٹاپک دیکھا ہے کہ عورت کا کیا مقام ہے، اسلام بہت عظیم مقام ہے. جتنی عزت اور سربلندی، کامیابی اسلام نے عورت کو عطا کی، کسی مذہب نے، کسی تہذیب نے عورت کو نہیں دی. کیا کچھ رائٹس نہیں دیے؟ حق مہر عطا کیا. جاہلیت میں مہر نہیں دیتے تھے لوگ، اور بتایا کہ مردوں تم ادا کرو حق، یہ عورت کا حق ہے مہر. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 500 درہم دے ایک ایک بیوی کو حق مہر. آج ہم لوگ بس 10 گرام 5 گرام دے کر اپنے آپ کو بڑا سمجھتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 500 درہم مطلب 200 گرام سونا ایک ایک بیوی کو دیے تھے. آج ہم لوگ دیتے بھی ہیں تو شادی کے 2 مہینے کے بعد واپس لے لیتے بھی ہیں. بزنس کو مینٹیننس کرنا ہے، آگے بڑھانا ہے، میں بعد میں دیتا ہوں، قرضہ لے لیتے ہیں، زندگی بھر ادا نہیں کرتے، اسی حالت میں مر جاتے ہیں. حالانکہ ایک قرضہ ان کے پر موجود ہے. اور نتیجے میں ہوتا کیا ہے؟ جنازہ لایا جاتا ہے، بیوی کھڑا کر کے کہتے معاف کر دو، مہر معاف کراؤ، اس کے بعد جنازہ اٹھایا جاتا ہے. یہ کہاں کی انصاف کی بات ہے؟ بہت بڑا ظلم ہے عورت کے اوپر. اسلام نے کہا کہ وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً، عورتوں کو خوشی سے ان کا مہر دے دو. یہ ان کو حق ادا کی، جبکہ جاہلیت میں مہر نہیں دیا جاتا تھا. اور اسی طرح یہ بھی ان کو رضامندی کی شرط رکھی. یہاں جہاں بتائی کہ عورت اپنی مرضی سے شادی نہیں کر سکتی، ولی کی اجازت ضروری ہے، ولی کی پرمیشن ضروری ہے. وہیں یہ بھی بات بتائی ولی کو کہ تم عورت کی رضامندی کے بغیر رشتہ طے نہیں کر سکتے. اسے پوچھیں حق، یہ شادی تجھے منظور ہے یا نہیں، پوچھنے کی ضرورت ہے. ایک صحابی آئی کہنے لگی اللہ کے رسول، میرے باپ نے مجھے اپنے کزن بردر سے شادی کرائی ہے، چچیرے بھائی سے، حالانکہ مجھے پسند نہیں لیکن مجبوراً مجھے کرائے ہیں. تو نبی نے فرمایا کہ اگر تمہیں یہ پسند نہیں اور اگر تم مجبوراً تمہیں یہ شادی تمہاری کرائی گئی ہے، تمہیں اختیار ہے، چاہے تو تم الگ ہو سکتی ہو. کہا کہ نہیں اللہ کے رسول، میں ان کے ساتھ ہی زندگی گزاروں گی. تو کہا کہ جب تو تم نے کیوں پوچھا؟ تو کہا کہ میں اس لیے آپ سے فتویٰ پوچھی 4 لوگوں کے سامنے، تاکہ ہر باپ کو معلوم ہو جائے، ہر بھائی کو معلوم ہو جائے، کوئی اپنی بیٹی پر، اپنی بہن پر زبردستی نہ کرے کہ میں جس جگہ پر رشتہ طے کرتا ہوں وہیں سے تجھے کرنا ہے، کوئی کمپل نہ کرے. یہ بتانے کے لیے میں نے سب کے سامنے آپ کے پاس پوچھا. تو یہ اختیار دیا اسلام نے عورت کو کہ برضامندی کے بغیر شادی نہیں کر سکتی.
کمپلسری نہیں. ہمارے پاس کیا ہے, یہاں مسجد میں نکاح ہوتی ہے, نکاح وہ کہتا ہے کہ میں نے قبول کیا, اس کے پاس جا کے پوچھتے ہیں کیا تجھے یہ پسند ہے لڑکا, تو اس وقت پورا ہو گیا, اب کیا پوچھ کر کیا کرنا ہے, پہلے اس کی رضامندی ضروری ہے. نبی نے فرمایا اذنھا سماتھا, اس کی خاموشی رضامندی کی دلیل ہے. کمپل نہیں کر سکتا باپ. بعض لوگ کیا کرتے ہیں, چھوٹے میں ہی طے کر لیتے, میری بیٹی کو دینا ہے, تیرے بیٹے کو میں لوں گا, ایسے فکس کر لیتے. جب بڑے ہوتے دونوں جنا آپس میں رضامندی نہیں ہوتے, کمپل کر کے شادی کراتے ہیں, یہ بھی تو غلط ہے. اسلام نے حق دیا, اور اسی طرح اسلام نے جہاں مرد کو طلاق کا حق دیا, اسی طرح خلا کا بھی حق دیا. کیا اور اگر مرد ظالم ہے, بد اخلاق ہے, بڑا ہی ظلم کرنے والا, بے دین ہے, تو ایسے میں عورت کو اختیار ہے کہ وہ خلا لے سکتی ہے مہر واپس کر کے. تو بتانا یہ ہے سبحان اللہ, اسلام نے عورت کو بہت مرتبہ دیا, بہت مقام بتایا. یہ دنیا والے نعوذ باللہ اسلام پر بے شمار الزامات لگاتے ہیں. اسلام عورت کو حقوق سے محروم کر دیا, اس کی عزت نہیں کی, اکرام نہیں کی, گھر میں قید کر دیا, اور اسے وہ رائٹس نہیں دیے. یہی تو بات ہے کہ ماضی میں عورت کو حقوق سے محروم کیا جاتا تھا, ظلم کیا جاتا تھا, وراثت کی مال کی طرح اسے تقسیم کیا جاتا تھا. اور آج کے دور میں, اس ماڈرن دور میں, ویسٹرن کلچر نے کیا دیا عورت کو؟ وہ رائٹس دیے جو رائٹس کے حقدار نہیں ہے, جو حقوق جس کے حقدار نہیں تھے اس کو عطا کر دیے انہوں نے. اسلام نے صحیح طریقے سے عورت کو کیا چیز مناسب ہے, کیا چیز مناسب نہیں ہے, کیا چیز صحیح ہے, کیا چیز غلط ہے, سب چیزیں واضح کیا. اور عمل کے میدان میں بھی مرد کے لحاظ سے عورت بھی برابر ہے. اللہ نے کہا من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن, جو کوئی نیک عمل کرے, خواہ مرد ہو یا عورت, ایمان لائے, تو وہ سب جنت میں داخل ہوں گے, اللہ کے نزدیک برابر ہیں. بہت سے لوگ, بہت سی عورتیں جو نا اپنے آپ میں مایوس ہو جاتی ہیں, ہم تو اتنا عمل نہیں کہ مرد حضرات اتنے عمل کرتے, اتنے آگے بڑھتے نیکی میں, ایسے بہت کچھ غلط فہمی کے شکار ہے. ایسا نہیں ہے خواتین, اللہ تعالیٰ نے آپ کو بھی وہ مقام دیا ہے, مرتبہ دیا ہے. اس سے بڑی بات کیا ہو سکتی ہے؟ نبی نے فرمایا کہ ایما امراتن, جو کوئی عورت 5 وقت کی نماز پڑھے, رمضان کے روزے رکھے, اپنے شوہر کی اطاعت کرے, اپنی عزت کی حفاظت کرے, کل قیامت کے اللہ تعالیٰ آٹو دروازے سے بلائے گا. یہ عورتوں کو کہا گیا, عورتوں کی فضیلت ہے. اور یہ بھی تو بات ہے کہ بیٹی کی کفالت پر, دیکھ بھال پر جنت کی گارنٹی بتائی گئی. بیٹے کی کفالت پر جنت کی گارنٹی کی حدیث نہیں ملتی ہمیں. تو اس سے خوش ہونے کی ضرورت ہے. جہاں کسی نے پوچھا نا کسی عالم سے کہ کیوں عورتوں میں سے مرد نہیں, اور کیوں نبی نہیں عورتوں میں سے, مرد ہی نبی ہیں, کیوں عورت نبی نہیں ہے؟ تو کہا گیا کہ عورت نبی نہیں ہو سکتی, لیکن عورت نبی کو جنتی ہے, نبی کو جنم دیتی ہے. عورت انبیاء کو جنم دیتی ہے, تو اس سے بڑا تو مقام ہے. اگر وہ جنم نہ دیتے تو کوئی نبی نہ ہوتا. تو یہ کتنی بڑی بات ہے, کتنی بہترین انہوں نے جواب دیا. تو بہرحال خواتین کو اپنے آپ کو سمجھنا چاہیے کہ اسلام نے کبھی بھی انہیں ڈیگریڈ نہیں کیا, اور ان کے سٹیٹس کو کبھی کم نہیں کیا. ہمیشہ سے مقام بلند ہے, اور مردوں کو بھی چاہیے کہ عورت کے مقام کو سمجھے اور اس کی عزت کرے. آج کیا کیا لقب سے نوازتے ہیں عورتوں کو, بڑی بے شرمی سے, بے شرم, فتنہ, عورت شیطان ہے, مردوں کو پھنسانے والی ہے, فلاں ہے. کتنے ایسے مرد حضرات ہیں جو گھر میں یہی زبان درازی کر کر کے اس کے دل کو تکلیف دیتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ تو فتنہ ہے, تو اسی لیے عورتوں کے بارے میں یہ ہے وہ ہے, ایسی ساری باتیں بتا کر عورتوں کو مایوس کر دیتے ہیں. حتیٰ کہ عورتیں پوچھ بیٹھتے ہیں ہم اتنی تکلیف پڑتے ہیں, اتنی خدمت کرتے ہیں, بڑی تکلیف سے بچہ جنم دیتے ہیں, پھر دودھ پلانے کے مسئلہ, پرورش کا مسئلہ, نیند قربان کر کے, تکلیف پڑھ کر, جنم دے کر بھی, سب کچھ کر کر بھی, خدمت کر کے بھی ہمیں ہی جہنم میں زیادہ جانا پڑتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ مردوں نے ان کو اتنا مایوس کر دیا ہے. اگر واقعی معنی میں اگر مرد اپنی جگہ میں بیٹی کو عزت دیتا, بیوی کو عزت دیتا, بہن کو عزت دیتا, ماں کی حیثیت کو سمجھتا, تو یہ چیز نہ ہوتی. کتنی بڑی, مختصر ہم اپنی بات کہہ کر ختم کرتا ہوں کہ اگر کسی گھر میں اگر ہم دیکھیں گے, ایک دن اگر کچن میں اگر کھانا نہ بنے تو آدمی کتنا پریشان ہو جاتا ہے. اگر مرد کو ایک دن کی ذمہ داری دے کچن روم سنبھالنے کی,
تو آدمی کتنا پریشان ہو جاتا ہے. تب پتہ چلتا ہے کہ عورت کی کیا قدر ہوتی ہے. تب پتہ چلتا ہے 1-2 دن اگر کچن روم میں اگر چھوڑا جائے کوکنگ کے لیے, تب پتہ چلتا ہے کہ یقیناً میری بیوی جو کچھ تکلیف پڑتی ہے کچن میں بہت بڑی قربانی ہے. تو ایسے کتنے ایسے احسانات ہیں ہم گن نہیں سکتے عورتوں کے تعلق سے. بہرحال اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہم تمام کو کہیں اسلام کی تعلیمات پر عمل کرنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے, اور جہاں بھی ظلم ہوتا ہے خاص کر کے عورتوں پر, اللہ تعالیٰ ان سب ظلم کا خاتمہ فرمائے. اللہ مردوں کو صحیح معنی میں عورت کے حقوق ادا کرنے کی اللہ توفیق دے, ان کی عزت و اکرام کرنے کی اللہ تعالیٰ توفیق دے. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو کئی باتوں پر سنی باتوں پر عمل کی توفیق دے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.